بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ قاضی صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور الیکشن کمیشن ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اعتزاز احسن صاحب نے لنکا ڈھا دی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ آپ کو معلوم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کا کوٹا جو پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد ہے جو اس کا بنتا تھا ان کو تو نہ دیا، ان کے بدلے میں ریوڑیوں کی طرح بانٹا گیا وہ مخصوص کوٹا ان پی ڈی ایم کی جماعتوں میں، جو یہاں تک کہ جو ایک ایک دو سیٹیں بھی جیتی ہوئی تھیں ان کو بھی یہ ریوڑیاں تقسیم کی گئیں۔ اور کے پی کے حکومت جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں چلی گئی کہ ہمارا مخصوص نشستوں کا کوٹا ہے جو دوسری پارٹیوں میں ریوڑیوں کی طرح بانٹا جا رہا ہے، ان کو روکا جائے۔ بالآخر آج پشاور ہائی کورٹ نے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے گورنر کے پی کے جو ہیں انہوں نے بھی جو کے پی کے اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بلانے کا کہا اور ساتھ ہی یہ حکم دیا تھا، خط لکھا تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں جن کو الاٹ کی گئی ہیں ان سے حلف لیا جائے۔ اسپیکر جو صوبائی اسمبلی کے پی کے ہیں ان کے نام کے آپ ان سے حلف لیں۔ تو آج پشاور ہائی کورٹ نے وہ حکم جاری کیا ہے اسپیکر صوبائی اسمبلی کے پی کے کو کہ آپ ان کا حلف لے لیں۔ اب انہوں نے اپنی قانونی آئینی حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ظاہر ہے حکومت ان کی ہے، حکومتی میں چند افراد بیٹھیں گے، اپوزیشن بیٹھے گی تو حکومتی بندہ کھڑا ہو کے کہے گا قورم کی میں نشاندہی کرتا ہوں، لہٰذا اسمبلی اجلاس جو ہے ملتوی ہو جائے گا، برخاست ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ ایک تکنیکی طور پہ یہ طریقہ اپنایا۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان دوبارہ جاگ اٹھا ہے جیسے ہی پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جو کے پی کے سینٹ الیکشن تھے جس میں پاکستان تحریک انصاف کو 2 سیٹیں سینٹ کی جو ہے وہ دینے سے اجتناب کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے چیف الیکشن کمشنر۔ تو اس نے آج جو الیکشن تھا کے پی کے میں پشاور اسمبلی میں سینٹ کا اس کو ہی ملتوی کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں چیف الیکشن کمشنر کی 2 نمبری دیکھیں کہ ایک طرف وزیر اعظم کا الیکشن مخصوص نشستوں کے بغیر ہو گیا، ایک طرف صدر مملکت کا انتخاب ہو گیا، ایک طرف اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلیوں میں، وفاق میں سب کے الیکشن ہو گئے۔ تو یہاں پہ اس نے الیکشن ملتوی کر دیا ہے کہ جب تک مخصوص نشستوں کا حلف نہیں اٹھوایا جاتا جن کو الاٹ کی گئی ہیں۔ وہاں مزے کی بات یہ ہے کہ 19 ٹوٹل سیٹیں جیتی ہیں اپوزیشن والوں نے، تو 30 عدد ان کو ریوڑیاں سمجھ کے بانٹی گئی ہیں، ان کو دی گئی ہیں۔ تو 2 نمبری دیکھیں الیکشن کمیشن کی، آج انہوں نے سینٹ کا الیکشن جو تھا اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب رخ کرتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ آج سپریم کورٹ میں ہوا جس کی سماعت جسٹس امین الدین کے سربراہی میں بینچ کر رہا تھا۔ یہ جونیئر ترین جج صاحبان پہ مشتمل تھا۔ یہاں پہ بھی قاضی صاحب اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئے، خود بینچ میں نہ بیٹھے۔ اگر یہ تحریک انصاف کے خلاف کوئی کیس ہوتا تو پھر اس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود کرنی تھی۔ تو آج جو نظر ثانی اپیل کا کیس تھا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے یا نہیں، آپ کو معلوم ہے جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ آج پھر اس کی سماعت ہوئی
گزشتہ سماعت پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو یہ جج صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں ڈیٹیل دیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کی ضمانتیں ہونے والی ہیں یا بری ہونے والے ہیں، لیکن فیصلے کی وجہ سے وہ کام رکا ہوا ہے۔ تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آج یہ اپنا بیان دیا کہ 20 کم و بیش ہیں جن افراد کی جنہوں نے بری ہو جانا ہے، تو یا ان کو کم سے کم سزا ہوگی جس میں آرمی چیف صاحب ان کو رعایت دیں گے، جس کی وجہ سے وہ بری ہو جائیں گے۔ تو 105 کے قریب ٹوٹل ہیں 9 مئی کے جن کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چل رہا ہے۔ تو وہاں پہ جو آج بینچ بنا، انہوں نے مشروط طور پر یہ کہا کہ آپ ان کا فیصلہ کر لیں، جو بری ہوتے ہیں ان کو بری کر دیں، اور جن کی کم سے کم سزائیں ہیں ان کو سنا دیں، جس میں آپ کے بقول کے رعایت ملے گی انہیں۔ تو یہ مشروط طور پہ اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر سمجھا جائے، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ اگر کسی کو مشروط طور پہ اجازت دینا کہ فیصلہ کر لے، تو جب وہ فیصلہ کر لے گا تو پھر تسلیم اس کے وجود کو کر لینا یہی ہوتا ہے کہ اس کا وجود ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے۔ تو آج اس بینچ نے یہ سگنل دے دیا ہے فیصلہ کرنے کی مشروط طور پہ اجازت دے کر کے ہم اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ اعتزاز احسن صاحب نے کیا خوب کہا، انہوں نے کہا اگر تسلیم کرنا ہی ہے تو بھی کر لیں، جو بیچارے 11-12 ماہ سے سزائیں بھگت رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے۔ کچھ بیچارے جو بری ہوتے ہیں بری ہو کے گھر آ جائیں، جن کو سزا ہونی ہے ان کو اٹارنی جنرل آف پاکستان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ تو اس میں جو 12-11 ماہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرف جائیں گے؟ ان کے 11-12 ماہ تو ان کو سزائیں سنائیں، ان کو مکمل اجازت دیں کہ ہم آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک طرف تو ناظرین کرام یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس سے قبل اس کا فیصلہ ہوا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کیا تھا کہ فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا سویلین کا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری طرف ناظرین کرام جو 7 عدد جج صاحبان ہائی کورٹ اسلام آباد جنہوں نے خط لکھا تھا جوڈیشل کمیشن کو کہ ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں ہمارے کام میں مداخلت کرتی ہیں، زیادہ تر کیسز انہوں نے بتائے خان صاحب کے متعلق، اور جس طرح ہمیں مداخلت ہوتی رہی ہے، کیمرے فٹ ہیں یا دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اغوا کیا جاتا رہا ہے، وہ سارا خط آپ کو پتہ ہے، اپنے طرف سے تجزیے سنیں۔ اس پہ باقاعدہ کل ایک ملاقاتیں خفیہ ہوئیں، پھر آج بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم جو انسٹال وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب موجود تھے، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ 2 وچکولے موجود تھے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں اور منصور عثمان صاحب اٹارنی جنرل آف پاکستان، یہ 2 وچکولے ان کے ساتھ تھے۔ 5 افراد کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس کا کل جو جوڈیشل جو بیٹھا تھا فل کورس اجلاس، اس کا تو اعلامیہ جاری نہ ہوا، لیکن آج جو ملاقات ہوئی ہے اس کا اعلامیہ جاری ہوا ایک پریس کانفرنس کی صورت میں، جو اعظم نذیر تارڑ صاحب اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کی پریس کانفرنس۔ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے جج صاحبان کو دھمکیوں والا، یہ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے دور میں نہیں ہوا، یہ عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ہوا تھا، لیکن اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے ایک انکوائری کمیٹی ہم تشکیل دیں گے جس کی سربراہی ایک اچھی شہریت اچھی شہرت والے ریٹائرڈ جج صاحب کے سپرد کی جائے گی، کہ اس میں مکمل انکوائری کی جائے کہ کیا معاملہ ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو ناظرین کرام، یہاں پہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں انہوں نے بڑی سادگی سے کہہ دیا کہ یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور کا واقعہ نہیں، ان کے ٹنور میں یہ نہیں ہوا کہ دھمکیاں دی گئیں، یہ عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ اب بڑا سادہ سا جو انہوں نے سوال رکھا ہے، تو میرا بھی ان سے سادہ سا سوال ہے کہ محترم آپ یہ بتائیں، عمر عطا بندیال صاحب کو ابھی 6-7 ماہ ہوئے ہیں، آپ نے 60 سال پرانا کیس پھر کیوں لگایا جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا کیس تھا؟ وہ بھی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں نہیں ہوا تھا۔ پھر 7 سال قبل جو کیس ہوا جس میں یہی بالکل دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایجنسیاں
مجھے پریشر لا رہی تھیں، مجھ پہ ڈال رہی تھیں کہ میاں نواز شریف کے سارے فیصلے خلاف کرنے ہیں، شوکت صدیقی صاحب، ان کے کیس کو کیوں سنا گیا، سماعت کی گئی اور ان کو باقاعدہ ریٹائرڈ جج کا جو ہے وہ لقب دے دیا گیا؟ یہ بھی تو پھر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے وقت کی بات تھی، کیوں یہ سنا؟ تو اگر آج جو کر رہے ہیں دے رہے ہیں تو عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں بے شک دھمکیاں ہوئی ہیں، لیکن انکوائری تو کیجیے۔ قاضی صاحب نے اگر چیف شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ سنا، ان کو تو ایک قسم کا ریٹائر جج مراد دے دیں، لیکن آج وہ ان کی میں سن رہا تھا رو رہے تھے کہ میرے تو سارا فیوچر تباہ ہو گیا، میں نے تو چیف جسٹس بننا تھا، اس کے بعد میں نے سپریم کورٹ میں جانا تھا، لیکن میری تو چلو مراد مجھے مل گئیں، مجھ پہ جو دبا تھا کہ مجھے نکال دیا گیا وہ تو بحالی ہوگی، میری سارا سسٹم ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن دوسرے فریقوں کو کیا سزا سنائی گئی، ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا؟ انہیں امراض بھی مل رہی ہیں، پینشن بھی مل رہی ہے، سارا کچھ۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑی سادگی کے ساتھ انہوں نے کہا بنے گی یہ کمیٹی بنے کمیشن، لیکن عمران ریاض خان صاحب نے کہہ دیا تھا صبح ہی کہ اس میں مٹی پاؤ والی پالیسی چلنی ہے، تو بظاہر لگ یوں ہی رہا ہے کہ اس میں مٹی پاؤ والی پالیسی ہونی ہے، یہ کمیٹی جاتی رہے گی، بس لمبی لمبی چوڑی چوڑی باتیں بتاتے رہیں گے، ایسا ہوا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو ناظرین کرام، اعتزاز احسن صاحب نے اس پہ بڑا خوب کہا کہ دو ملاقاتیں جو میاں شہباز شریف صاحب کی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات صرف اتنی ہے کہ چائے میں چینی کتنی ڈالنی ہے کتنی نہیں ڈالنی، لیکن یاد رکھیے گا یہ جو لاوا پک رہا ہے نا، اس کو اگر دبانے کی کوشش کی گئی، کلوز کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ لاوا جب پھٹے گا تو بہت زیادہ تباہی کرے گا، اس پہ ابھی سے کام کر لیں، نہیں تو اس کو اگر روکنے کی کوشش کی نا، اس پہ باندھنے کی کوشش کی تو بہت زیادہ تباہی پھیرے گا۔ تو یہ بڑی اچھا تبصرہ کیا ہے اعتزاز احسن صاحب نے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ اقدام اب اٹھانا پڑے گا۔ یہ روز جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں جگ انسائی ہو رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس پہ کچھ کام کیا گیا تو پھر یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ختم ہوئی ہے، یہ بھی دوبارہ نااہلی ان کو دوبارہ ان کے مقدر میں لکھ دی جائے گی، تاحیات نااہلی، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ختم ہوا ہے سارا معاملہ، ان کے سزائیں ختم ہوئی ہیں، دوبارہ واپس انہی کیسوں میں یہ سزا یافتہ بنیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا